بھائی سے کہا اپنی فرزندی میں اس کو میں نے بھائی ہے لیا اپنی فرزندی میں اس کو میں نے بھائی ہے لیا آپ سے زینب سے بچے کی خواہش مند ہے اور سب بچے تمہارے یہ میرا فرزند ہے جب علی اکبر سا بیٹا اکبر نے کہا بابا جنورو یہ ہو اکبر نے کہا بابا جنورو کیوں زخمی مجھے دیکھ کے جان کو
میں سے بٹھا اور ادھر نام حسین آیا ادھر آنسو ہوئے ادھر نام حسین آیا ادھر آنسو ہوئے میری آنکھوں میں گویا بھی دے بیمار بیٹھ میری آنکھوں میں گویا بھی دے
کہتے تھے جب آئے نوجوان سزائے گریہ زہرا کی کربلا میں بلا درستہ تروتے کہ سب چلندوں پر غضب کی جائے کہ ہستی تھی فوج ظلم پسند غضب کی جائے کہ ہستی تھی فوج ظلم پسند قلم سے چاکو ہر گام پہ نشا کوئی نہ لاشے پسر کا پتہ بتاتا کوئی نہ لاشے پسر کا پتہ بتاتا تو پکاری دوڑی سے بانو پسر ملا کے نہیں بتاؤ مرہم زخم جگر ملا کے نہیں زندان کے حبل میں میرا کمر ملا کے نہیں علی کے لال بہاری گوہر ملا کے نہیں علی کے لال بہاری گوہر ملا کے نہیں جتا بلاؤ میرے منتوں کے پاس ارے تمہیں سے لوں گی میں اپنے مرادوں والے تمہیں سے لوں گی میں اپنے مرادوں والے تو حسین کہتے تھے وہ دل ربا نہیں ملتا کسی طرح میرا یوسف لکھا نہیں ملتا عذاب ہوا وہ دلے میں باہر نہیں ملتا تمہارے لال کا بانو پتہ نہیں ملتا تمہارے لال کا بانو پتہ نہیں ملتا کہاں اندھیرے میں اترے کے ماں کو ارے پتر کو ڈھونڈو کہ نور نگاہ کو ڈھونڈو پتر کو ڈھونڈو کہ نور نگاہ کو ڈھونڈو تو یہ ذکر تھا کہ سدائی دور سے ناگا جناب قبلہ و کعبہ بھائی حضور ہار سے بیٹھے کہ کیا نہیں آگا ارے زبان ایٹ گئی ہے غلام کی آشا زبان ایٹ گئی ہے غلام کی آشا اکھڑ گیا ہے زمان موت جان لے پکارنے کی طاقت جواب دیتی ہے پکارنے کی بھی طاقت جواب دیتی ہے تو یہ سنتے ہی سلطان بیرو بھر آئے وہ درد دل تھا کہ تھامے ہوئے جگر آئے کبھی تو فوج میں مانے شیر نر آئے کبھی ادھر گئے دوڑے کبھی ادھر آئے کبھی ادھر گئے دوڑے کبھی ادھر آئے وہیو کمائی بسط چلا زمین پہ خون میں غزہ بسر کی لاش ملی زمین پہ خون میں غزہ بسر کی لاش ملی تو عجیب حالت فرزند نوجوان دیکھے عجیب حالت فرزند نوجوان دیکھے اندرتے ہونٹوں پہ نکلی ہوئی زبان دیکھے کمر سے چہرے پہ دردی لبوں پہ جا دیکھے کلیجہ پھٹ گیا سینے پہ جب سینا کلیجہ پھٹ گیا سینے پہ جب سینا حسین دیکھتے سامنے بیٹے کا دم گزرے حسین دیکھتے تھے اور پتھر کے سامنے بیٹے کا دم کھڑے حسین دیکھتے تھے اور گھر اجڑتا تھا خدا فخر رسول دو سرا نازش کبریا حسین فخر رسول دو سرا نازش کبریا حسین شامل
کما حسین داخل حلتا حسین بخش دے اہل درد کو تو نے عجب دوا حسین بخش دے اہل درد کو تو نے عجب دوا حسین مرہم زخم زندگی اب ہے تیری عذاب حسین مار کئے حیات جو آپ نے سر کیا حسین مار کئے جو آپ نے سر کیا حسین ہوگا نہ کائنات میں اب کوئی دوسرا حسین ہوگا نہ کائنات میں اب کوئی دوسرا حسین لے کے ابد کی زندگی آئے تھے کربلا حسین لے کے ابد کی زندگی آئے تھے کربلا حسین دین خدا کو دے گئے جینے کا حوصلہ حسین دین خدا کو دے گئے جینے کا حوصلہ حسین مجھ پر کھلے کچھ اس طرح مانی کربلا حسین مجھ پر کھلے کچھ اس طرح مانی کربلا حسین جیت گئے تیرے چراغ ہار گئی ہوا حسین جیت گئے تیرے چراغ ہار گئی ہوا حسین حیدریم قلندرم باطل و جان حسینیم حیدریم قلندرم
نعرہ میرا ہے یا علی، میری پکار یا حسین، حیدریم قلندرم باطل و جان حسینیم، نعرہ میرا ہے یا علی، میری پکار یا حسین، میں کے خط میں کے غبار راہ تھا، تو نے کیا ہے کیمیا، میں کے غبار راہ تھا، تو نے کیا ہے کیمیا، عزت و شہرت و شرف سب ہے تیری عطا حسین، میں کے غبار راہ میں بھی خطا شعار ہوں، میں بھی گناہگار ہوں، مجھ پر بھی ایک نگاہ کر، مجھ کو بھی حر بنا حسین، مجھ پر بھی ایک نگاہ کر، مجھ کو بھی حر بنا حسین، دیکھا ہے چشم دہر نے، دیکھا ہے چشم دہر نے، آدمی آدمی کا فرق، ظلم کی ابتدا ظلم کی انتہا یزید، صبر کی انتہا حسین، ظلم کی انتہا یزید، صبر کی انتہا حسین، سجدہ تو تجھ کو اے خدا کر گیا شاہ کربلا، اب کہاں ایسی بندگی، اب کہاں دوسرا حسین، ماں کھڑی دیکھتی رہی تیرے کمال صبر کو، تو نے جوان لال کا لاشا اٹھا لیا حسین، عابد سے اہتمام سے کاش اٹھوں میں روز حشر، آنکھوں سے اشک رواں، ورد زباں ہو یا حسین،
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرة الطاغین المتخاضع لکبریائہ عتاة المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلکم تتقون صلوات عزیزان محترم، ہم نے اسلام اور مقصد حیات انسانی کے عنوان سے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ سلسلہ گفتگو اپنے چھٹے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ میں مسلسل موضوع گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے سورہ بقر کی 2 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ کبھی سرنامہ کلام میں ایک پڑھتا ہوں، کبھی دونوں پڑھ دیتا ہوں۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم، یہ تمہارا رب وہ ہے جس نے تم کو خلق کیا، والذین من قبلکم، اور یہ تمہارا رب تمہارے باپ داداؤں کا بھی خالق ہے، لعلکم تتقون، عبادت اس لیے کرو کہ تم متقی بن جاؤ، الذی جعل لکم الارض فراشا، یہ تمہارا رب وہ ہے جس نے فقط تمہیں اور تمہارے باپ داداؤں کو نہیں بنایا، اس نے زمین بنائی، والسماء بناء، اس نے آسمان بنایا، وانزل من السماء ماء، اور اس نے آسمان سے پانی برسایا، یعنی بادل بھی بنائے، بارش بھی برسائی، فاخرج بہ من الثمرات رزقا لکم، اور تو اس نے ان بادلوں سے بارش برسا کر تمہارے لیے پھل پھول پیدا کیے تاکہ تمہیں رزق مل جائے، فلا تجعلوا للہ اندادا، تو خبردار اللہ کا کسی کو شریک قرار نہ دو، وانتم تعلمون، تم جانتے بھی ہو کہ اس کا شریک کوئی نہیں ہے، تم جانتے بھی ہو کہ اس کا شریک کوئی نہیں ہے۔ دیکھو قرآن مجید نے خالقیت پہ بڑا زور دیا ہے، بڑی گفتگو کی ہے خالقیت پر، خصوصیت کے ساتھ وہ سورے جو آغاز نزول میں نازل ہوئے ہیں، ان سوروں میں پروردگار نے ابتدائی طور پر بہت گفتگو کی ہے خالقیت پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا سورہ، نزول کے اعتبار سے سورہ علق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، حبیب پڑھو اس رب کے نام سے پڑھو جس نے خلق کیا، انسان کو جمع خون سے خلق کیا، یہ سورہ علق۔ اور اب سورہ اعلیٰ میں آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، اپنے رب اعلیٰ کے نام کی تسبیح پڑھو جس نے خلق کیا، ٹھیک بنایا، ہدایت کی، تقدیر معین کی۔ وہ سورہ اقرا، یہ سورہ اعلیٰ۔ اور اب سورہ 3 میں آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین بنایا، دیکھ رہے ہو، ہم نے انسان کو بہترین خلق کیا، ایسے تقویم سے خلق کیا، خالقیت پہ گفتگو کرتا ہوا جا رہا ہے۔ اور اب سورہ حلقہ میں آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم حلقہ علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو ملے ہوئے پانی سے خلق کیا اور ہم نے انسان کو سمیع بنایا اور ہم نے انسان کو بصیر بنایا۔
نہیں عجیب عجیب مرحلہ فکر ہے. دیکھ رہے ہو قرآن مجید کی آیتوں کو. عبداللہ توحید پہ بات آگے بڑھ جائے, آگے بڑھ جائے, خالقیت پہ گفتگو کی اور خالقیت پر اس شان کے ساتھ گفتگو کی کہ سورہ نحل میں آواز دی خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون. حق بنایا ہے, ہم نے خلق کیا ہے آسمان کو, ہم نے خلق کیا ہے زمین کو, ہم بہت بلند ہیں مشرکوں کے الزام سے. یہ سورہ نحل. اور اب سورہ دخان میں آواز دی, آیتیں تو سنتے جاؤ. وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین. یہ جو آسمان اور زمین بنائے ہیں ہم نے, اور یہ جو آسمان اور زمین کے درمیان میں چیزیں بنائی ہم نے, یہ کھیل تماشے کے لیے نہیں بنائی. اور ہم سورہ قصص میں آواز دی وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. تمہارا رب ہے, تمہارا رب ہے جس نے ہر شے کو چاہا جیسا چاہا خلق کر دیا اور جسے چاہا منتخب کر لیا. نہ خلق کو تمہارے ذمہ چھوڑا, نہ منتخب کرنے کو تمہارے ذمہ چھوڑا. دیکھو, خلق کرنا اس کی ذمہ داری, منتخب کرنا اس کی ذمہ داری. تو اب کسی انتخاب کے لیے اجماع نہ کر بیٹھنا. عجیب مرحلہ فکر ہے, عجیب مرحلہ فکر ہے. اچھا بھائی, اب قرآن مجید اور آگے گیا. سورہ نحل میں آواز دی افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون. وہ جو خالق ہے اور وہ جو خالق نہیں ہے, کیا دونوں کو برابر سمجھو گے؟ یہ ہے توحید, یہ ہے توحید. جو خالق ہے اور جو خالق نہیں ہے. افمن یخلق کمن لا یخلق, کیا خالق کو اس کے برابر سمجھو گے جو خالق نہیں ہے؟ افلا تذکرون. تم ان باتوں پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ تم ان باتوں میں سوچتے کیوں نہیں ہو؟ بھائی اب سلسلہ فکر اس مقام سے آگے بڑھ رہا ہے اور میں اپنے سننے والوں کو ذرا سا آگے لے جانا چاہ رہا ہوں. بھائی تم نے سن لیا نا, تم نے سن لیا کہ وہ خالق ہے, وہ رازق ہے, وہ عدم سے وجود میں لانے والا ہے. پچھلی ساری گفتگوؤں کی تلخیص کر رہا ہوں میں. وہ عدم سے وجود میں لانے والا ہے, وہ دانے کو شگافتہ کرنے والا ہے, وہ دل لانے والا ہے, وہ رات لانے والا ہے. پورے قرآن نے جتنی گفتگو کی ہے توحید پر کسی کتاب نے نہیں کی, اور امت میں جتنی گفتگو توحید پر آل محمد نے کی ہے کسی مائی کے لال نے نہیں کی. بہت توجہ کرنا, اس لیے کہ سلسلہ فکر کو اس مقام سے آگے بڑھ جانا ہے. لیسا, اب دیکھنا قرآن نے کہا کیا جملہ کہا, لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اس کے مثل کوئی شے نہیں ہے, کوئی شے اس کے مثل نہیں ہے. وہو السمیع البصیر, اور وہی سمیع ہے یعنی سننے والا, وہی بصیر ہے یعنی دیکھنے والا. آیت سن لی تم نے. اب میں ذرا سا تمہیں روک تو لوں نا اس مقام پر. حجت الاسلام والمسلمین سید ابو الفضل بہاؤالدینی میرے قدیم دوست ہیں, وہ اپنے رفقا کے ساتھ تشریف فرما ہے. جناب اقبال حیدر صاحب تشریف فرما ہے, جناب نفیس صدیقی صاحب تشریف فرما ہے, جناب ربانی صاحب تشریف فرما ہے. اچھا, ان سے تو واقف ہو گے نا, یہ پرانے مجے ہوئے سیاستدان ہیں اور اتفاق وقت یہ ہے کہ دانشور بھی ہیں. صرف سیاستدان نہیں ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, دانشور ہے. یہ جملہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ دانشور ہے؟ اس لیے کہ آج اب سیاست میں یہ رسم نہیں رہی کہ سیاستدان پڑھا لکھا بھی ہو. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ اچھا بھائی, تو پڑھے لکھے لوگ تشریف فرمائیں. اب میں تمہیں اسی مقام سے آگے لے جاؤں. لیسا کمثلہ شیء, اس کے مثل پچھلی ساری تقریر ذہن میں نہیں, یہ چھٹی تقریر ہے. لیسا کمثلہ شیء, اس کے مثل کوئی شے نہیں ہے. وہو السمیع البصیر, اور وہی سمیع ہے. سمیع کے معنی سننے والا, بصیر کے معنی دیکھنے والا. اس کے مثل کوئی شے نہیں ہے, وہی سننے والا ہے اور وہی دیکھنے والا ہے. ابھی میں تمہارے سامنے آیت پڑھ کے گیا ہوں, ابھی پڑھ کے گیا ہوں کہ حل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. ہم نے انسان کو سمیع و بصیر بنایا, وہ بھی سمیع و بصیر, تم بھی سمیع و بصیر. بتاؤ شرک کا فتویٰ لگاؤ گے یا نہیں؟
یہ صورتحال تو واضح ہو رہی ہے نا. وہ بھی سمیع بصیر، تم بھی سمیع بصیر، شریک ہو گئے یا نہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک. اب اس مسئلے کو حل کیسے کرو گے؟ اگر پچھلی تقریر ذہن میں ہو تو اس مسئلے کو آسانی کے ساتھ حل کر دو. مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی. اس کی سماعت اور بصارت بالذات ہے، اور تمہاری سماعت و بصارت اس کی بخشی ہوئی ہے. بھائی یہی تو خط ہے توحید اور شرک کے درمیان. یہی تو خط ہے توحید اور شرک کے درمیان. اب رک جاؤ، یعنی میں لفظ بدل دوں تاکہ کل کی تقریر تمہارے ذہنوں میں محفوظ ہو جائے. وہ جو محفوظ ہے وہ بیدار ہو جائے. اس تقریر کو بیدار کرنا چاہ رہا ہوں. اس کی سماعت و بصارت بالذات ہے اور تمہاری سماعت و بصارت بالاذن ہے. یہ اذن سمجھ میں آ گیا نا؟ تو اب میں اس اذن سے آگے کام لوں گا. الف لام نون اذن، اذن کے معنی اجازت، اس سے بعد میں کام لیا جائے گا. لیس کمثلہ شیء، اس کا مثل کوئی شے نہیں ہے. عربی زبان میں دو لفظ ہیں جن کے حروف یہی ہیں، زیر زبر کا فرق ہے، مثل اور مثل. میم سے لام، زیر لگا دو مثل، زبر لگا دو مثل. جانتے ہیں دونوں میں فرق کیا ہے؟ مثل ذات ایک جیسی ہو. بھائی میں بات کو ذرا سا اور واضح کر دوں تو یہ جو نوجوان دوست ہیں یہ سمجھ لیں. اگر حقیقت ایک ہو تو یہ اس کے مثل ہے، وہ اس کے مثل ہے. اور اگر کام ایک جیسا ہو تو یہ مثل نہیں ہے، مثل ہے. میں ابھی اس کو واضح کروں گا. مثل حقیقت ایک جیسی ہو، حقیقت ایک ہو وہ مثل ہے. اور اگر صفت ایک جیسی ہو وہ مثل ہے. مثل ہو اہل بیتی کا مثل ہے سفینۃ نوح، مثل اہل بیتی کا مثل ہے سفینۃ نوح. بھائی یہ مثل نہیں ہے. نوح کی کشتی اور آل محمد مثل نہیں ہے. حقیقت دونوں کی الگ ہے، ایک لکڑی کی دوسرا نور کا. لیکن نجات اس کشتی نے بھی دی، نجات اہل بیت بھی دیں گے. تو اب اوصاف میں، صفات میں اگر اتحاد ہو جائے وہ مسئلہ ہے، سمجھ گئے؟ اور ذات میں اگر اتحاد ہو وہ مثل ہے. اگر یہ بات سمجھ گئے ہو تو مجھے یہی سے آگے بڑھ جانے دو. لیس کمثلہ شیء، اس کی ذات کی مثل تو کوئی ہے ہی نہیں، اس کے صفات کی مثل بھی نہیں ہے. ابھی عرض کروں گا کہ اس کی مثل ہے تو پھر کیا چیز ہے. لیس کمثلہ شیء، کوئی شے اس کائنات کی اس کے مثل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہاں تک آ گئے. تو اب یہ جملہ اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھ لینا کہ آنا بشر مثلکم. سننا انا بشر مثلکم. آیت سنی ہے نا؟ آیت ہزاروں مرتبہ تمہیں سنی ہوگی. انا مثلکم نہیں ہے کہ میں تم جیسا ہوں. انا بشر مثلکم، میں تم جیسا بشر ہوں. بھائی اب یہ باریکی سمجھ میں آئی؟ نہیں بھائی، اگر سمجھ گئے ہوتے تو مجھے دہرانے کی ضرورت کیا تھی؟ میں سننا میں تم جیسا، ٹھیک، یہ ایک جملہ ہے. میں بشر تم جیسا. میں رسول نے یہ نہیں کہا انا مثلکم، میں تمہارے مثل ہوں. یہ نہیں کہا انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا بشر ہوں، تمہارے مثل نہیں ہوں. جو صفت میں ہوگا وہ تمہارے جیسا. یہ جملہ اگر پہنچ جائے تو میری فکر یہی سے آگے بڑھ جائے. انا مثلکم، میں تم جیسا نہیں. یہ نہیں کہا کہ میں تم جیسا، میں تم جیسا بشر. اب رسول کا جسم اور ہے، رسول کا میں اور ہے. اب اگر رسول کا میں سمجھ میں آ جائے تو مسئلہ حل ہو جائے. رسول کا جسم اور ہے، رسول کا میں اور ہے. اب جو رسول کے میں شریک ہو وہ رسول کے مثل ہوگا. اسی لیے میرے نبی نے آواز دی انا ولی من نور واحد.
واضح ہو رہی ہے نا. مثل اور مثل کا فرق سمجھ گئے؟ تو اب مجھے اجازت دو کہ تمہیں اس مقام پر روکوں. مثل جو ذات میں مشابہ ہو، مثل جو کام میں مشابہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ قرآن نے کیا آواز دی؟ ان کنتم، جب مثل دیکھنا، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ. اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس کے مثل کو سورہ لے آؤ. مثل نہیں، مثل کو سورہ لاؤ. عجیب بات ہے، عجیب بات ہے. کیا کہا؟ اس کے مثل کو سورہ لاؤ. مثل لاؤ، مثل نہیں. سورہ بنی اسرائیل میں آواز دی، قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. حبیب کہہ دے کہ اگر سب مل کر بھی قرآن کا جواب لکھنا چاہے تو قرآن کے مثل نہیں لا سکتے. چاہے جنات ہو، چاہے انسان ہو، چاہے سب ملے ہوئے ہو. اگر یہ قرآن کا جواب لکھنا چاہیں تو قرآن کے مثل نہیں لا سکتے. قرآن نے یہ چیلنج نہیں کیا کہ مثل لاؤ، قرآن نے کہا کہ قرآن کا مثل لاؤ. قرآن کا مثل لاؤ. مثل کے لیے نہیں کہا، اس لیے کہ مثل وہ جو ظاہر میں شریک ہو. توجہ رکھنا، مثل وہ جو کام میں شریک ہو. تو قرآن ہے الفاظ کا مجموعہ، قرآن ہے الفاظ کا مجموعہ. اگر قرآن کہتا کہ اس کا مثل لے آؤ، وہ جملے جوڑ کر، لفظوں کو جوڑ کر لے آتے، مثل بنا کے لے آتے. اور مثل ہے قرآن کی حقیقت. تو حقیقت تک پہنچنا ممکن نہیں تھا. اب میں کیا کروں کہ قرآن نے چیلنج کیا تھا کہ مثل لاؤ. آج پورا عالم اسلام پورے عالم مغرب کی زد پر ہے. کیا ایسا نہیں ہے؟ پورا عالم اسلام یورپ کی بڑی طاقتوں کی زد پر ہے نا؟ اچھا بھائی، تو اب ان سے ایک جملہ کہوں، بھائی دیکھو تم مثل تو کیا لاؤ گے، قرآن کا مثل تو کیا لاؤ گے، لیکن اب ایک بات تو سنتے جاؤ. بھائی تمہیں خطرہ ہے کہ یہ اکثریت کہیں اس اقلیت کو پامال نہ کر دے. اگرچہ ہم پامال نہیں کریں گے، ہم تو جیو اور جینے دو کا قائل ہیں. ہم پامال نہیں کریں گے، ہم تو جیو اور جینے دو کے قائل ہیں. اچھا بھائی، تو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ عالم اسلام خطرہ ہے پوری دنیا کے لیے. اچھا بھائی، تو اگر عالم اسلام خطرہ ہے پوری دنیا کے لیے تو قرآن جیسی ایک کتاب لے آؤ. اب جانتے ہو ہوگا کیا جانتے ہو؟ بھائی قرآن جیسی ایک کتاب لے آؤ. قرآن جیسی جب کتاب آ جائے گی تو مسلمان خود ڈیمورلائز ہو جائے گا کہ بھائی اب تو یہ لے آئے، اب ہماری بیس کمزور ہو گئی، ہم شاید صحیح عقیدے میں نہیں ہیں. بھائی یہی ہے نا؟ تب مرنا گوارا کیا، لڑنا گوارا کیا، اسیر ہو جانا گوارا کیا، لیکن مثل نہیں لائے. اور اب میں کیا کہوں اپنے سننے والوں کی خدمت میں کہ بھائی تم نے ایٹم بم بنا لیا، تم نے مہلک اور دہشت گرد طیارے بنا لیے، تمہارے خلائی سفینے فضاؤں کی طاقتوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ گئے، تم نے سمندروں کے سینے چیر دیے. تم مثل تو کیا بناتے، آج تک مثل بھی بنا کے نہ لائے. دیکھو یہ چھٹی گفتگو ہے اور چھٹا مرحلہ فکر ہے، تو اب موضوع کے تقاضوں کو تو پورا ہونا ہے نا، آیت کو تو جسٹیفائی ہو جانا ہے. اور اب میں یہاں سے آگے بڑھ رہا ہوں، بہت زیادہ آج وقت نہیں لوں گا، لیکن جہاں آ گیا وہاں سنتے چلو. مثل حقیقت ایک ہو، مثل کام ایک جیسا ہو. بھائی یہ بات تو سمجھ گئے نا؟ اچھا، تو اب قرآن نے آواز دی، بھائی سننا، اور اس آیت کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھ لینا. قرآن نے آواز دی، عجیب و غریب آیت ہے سورہ زخرف کی 43واں سورہ قرآن مجید کا. ان ہوا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ. عیسیٰ کیا تھے؟ بس ہمارے بندے تھے. اللہ بول رہا ہے ان ہوا الا عبد، عیسیٰ کیا تھے؟ وہ فقط ہمارے بندے تھے. انعمنا علیہ، ہم نے ان پر اپنی نعمت اتاری تھی. وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اور ہم نے عیسیٰ کو بنی اسرائیل کے لیے اپنی مثل بنایا تھا. مثل اللہ کا کوئی نہیں ہے، مثل عیسیٰ ہے. اللہ کا مثل کوئی نہیں ہے.
لیکن خود قرآن کہتا ہے کہ اللہ مثلاً لبنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کے لیے عیسیٰ کو مثل بنا دیا. عیسیٰ مثل ہے، توجہ رہے، عیسیٰ مثل ہے بنی اسرائیل کے لیے. اور اب سورہ روم میں آواز دی وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ نے ایک اعلیٰ مثل رکھی ہے جو آسمانوں میں بھی مشہور ہے، زمین پہ بھی مشہور ہے. یہ مثل کون ہے؟ یہ وہ ہے جو آسمانوں میں احمد کہلایا، زمین پہ محمد کہلایا. بھئی سمجھ رہے ہو بات کو؟ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. عیسیٰ مثل ہے، میرا نبی مثل اعلیٰ ہے، اعلیٰ ترین مثل ہے اللہ کی. میں کبھی عرض کروں گا، میں کہنے لگا سورہ نور 24واں سورہ قرآن مجید کا، آواز دی پروردگار نے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب درئی یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ. سنو گے اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے. مسئلہ اعلیٰ سمجھ میں آ گئی؟ اللہ آسمان و زمین کا نور ہے. مثل نور ہی کمشکات، اس کے نور کی مثال جانتے ہو کیا ہے؟ مثل کیا ہے؟ ایک طاق ہے، فیہا مصباح، اس طاق میں ایک چراغ ہے. المصباح فی زجاجۃ، وہ چراغ ایک شیشے کے فانوس میں ہے. الزجاجۃ کأنہا کوکب درئی، وہ شیشے کا فانوس چمک رہا ہے جیسے ستارہ چمکتا ہو. میں کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ. اور اس چراغ میں جو تیل ہے وہ ایک مبارک درخت کا تیل ہے. وہ درخت نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے، اور وہ تیل اتنا لطیف ہے کہ لو لم تمسسہ نار، آگ اسے مس نہ کرے پھر بھی وہ روشنی دیتا ہے. یہ جو طاق میں رکھا ہوا چراغ ہے نا، اس کو آگ کی ضرورت نہیں ہے، یہ آگ کے بغیر روشنی دیتا ہے. بھائی یہ تو آیا ہی آگ سے بچانے کے لیے ہے. ذرا سا میں نے نوجوان دوستوں کی سطح فکر سے بلند گفتگو کر دی، لیکن اب یہ میری مجبوری ہے. یہ قرآن مجید کی مشکل ترین آیات میں ہے، اور آج پوری آیت تمہاری خدمت میں ہدیہ نہیں کروں گا. اچھا بھائی، اسے آگ کی ضرورت نہیں ہے، اس چراغ کو جلنے کے لیے آگ کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ لو لم تمسسہ نار، اسے آگ تو مس کرے ہی نہیں پھر بھی وہ جلتا رہے گا. نور علی نور، یہ چراغ وہ ہے کہ نور کے اوپر نور ہے، نور کے اوپر نور ہے. بھائی اگر سمجھ میں آ گیا حدود حرام طاق ہے. بھائی توجہ رہے، کعبہ فانوس ہے، نور محمد تو چراغ ہے. بھائی یہاں تک آ گئے، نور محمد وہ چراغ ہے. اور اگر اب بھی سمجھ میں نہیں آیا تو تصویر کھنچ گئی، تصویر ذہنوں میں کھنچ گئی. بھائی جو حدود حرم ہے وہ طاق ہے، کعبہ فانوس ہے، فانوس کے اندر چراغ روشن ہے. اور اس کے بعد قرآن نے کہا نور علی نور، نور کے اوپر نور ہے. اگر کعبے میں یہ نور اب بھی نظر نہیں آیا تو بت توڑتے ہوئے محمد کے گوشت پر علی کو تو دیکھ لو. اب یہاں ٹھہرو یا رک جاؤ، ظاہر ہے کہ دامن وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہوا کرتی، لیکن اب جب میں آ گیا ہوں یہاں تک، جعلناہ ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل. عیسیٰ کون ہے؟ قرآن بول رہا ہے، اللہ بول رہا ہے. عیسیٰ کون ہے؟ ہمارا بندہ ہے. بس بات کل اس لیے کہ ہم نے اس پر نعمت اتار دی. وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے اپنی مثل بنایا. عیسیٰ بنی اسرائیل کے لیے مثل، محمد آسمان و زمین کے لیے مثل.
اب کتنا فرق ہوگا، اب کتنا فرق ہوگا عیسیٰ میں اور محمد میں؟ بھئی یہی سبب ہے کہ سورہ مائدہ میں آواز دی. اب ذرا میں اپنے ان مہمان دوستوں کی مہمانی بھی تو کر دوں، میزبانی بھی تو کر دوں. بھئی سننا، اب میں آیا ہوں عیسیٰ اور محمد پر. سورہ مائدہ 5واں سورہ قرآن مجید کا. وَإِسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَإِذْ تُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الموتى بِإِذْنِي. 5واں سورہ 110ویں آیت. 5واں سورہ 110ویں آیت. جا کے دیکھنا، میرے کوٹیشن پہ اعتبار نہ کرنا، جا کے دیکھنا. 5واں سورہ 110ویں آیت. بخیری کے ساتھ میں ترجمہ کر دوں تاکہ میرے ان مہمان دوستوں تک آج کا میسج پہنچ جائے. وَإِسْتَخْلُقُ کل کی گفتگو ذہن میں رہے. وَإِسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي. عیسیٰ اس وقت کو یاد کرو جب تم مٹی اٹھا کر گیلی مٹی اٹھا کر پرندہ بناتے تھے میرے اذن اور میری اجازت سے. اذن اللہ کا، کام عیسیٰ کا، ٹھیک ہے نا. فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي. عیسیٰ تم پرندہ بنانے کے بعد اس میں پھونک مارتے تھے ہمارے اذن سے. فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي. وہ پرندہ بن کر اڑ جاتا تھا میرے اذن اور میری اجازت سے. یہ میں سے پہنچ گیا. وَإِسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَإِذْ تُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي. یہ بے اذنی کی تکرار دیکھو. تم مبروس انسان کو اچھا کرتے تھے میرے اذن اور میری اجازت سے. تم کوڑھی انسان کو شفا دیتے تھے، لیکن یہ شفا تمہاری ذاتی نہیں تھی، میرے اذن اور میری اجازت سے. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي. پچھلی تقریر ذہن میں رہے. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي. عیسیٰ ٹھیک ہے، تم نے مردوں کو زندہ کیا، کرتے رہے مردوں کو زندہ بے اذنی، لیکن پہلے تم نے مجھ سے اذن لیا. اب وہ بنی اسرائیل کا آخری رسول، کمال ہو گیا، صاحب شریعت، صاحب انجیل، چوتھے آسمان پہ زندہ موجود ہے، لیکن حیثیت کیا ہے اللہ کی نگاہ میں؟ اذن مانگے مٹی اٹھائے، اذن مانگے پرندہ بنائے، اذن مانگے پھونک مارے، پرندہ اڑے اذن الہی سے. مبروس کو اچھا کرے پہلے اذن لے، کوڑی کو اچھا کرے پہلے اذن لے، مردے کو زندہ کرے پہلے اذن لے. یہ عیسیٰ ہے. اور اب میرا نبی، یا ایھا نبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ. حبیب تجھے پورا اذن دے دیا، اب تجھے بار بار اذن مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. سننا، داعیا الی اللہ باذنہ، داعیا الی اللہ باذنہ. حبیب تجھے پورا اذن دے کر دنیا میں بھیج دیا، اب تجھے بار بار اذن مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. سورج پلٹا لے تیری مرضی، چاند کو توڑ لے تیری مرضی، ستارے کو اتار لے تیری مرضی، گو سے کلمہ پڑھوا لے تیری مرضی، سنگیزوں سے تسبیح پڑھوا لے تیری مرضی، کسی کو مولا بنا دے کندھوں پر تیری مرضی، کسی کو گھر سے نکال دے تیری مرضی. سات ہو گئے ایک آئے مبارکہ میں میرے نبی کے ساتھ نام. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. میں نے کبھی کہا تھا ترجمہ کرو سراج چراغ. وہ آیت متصل ہو گئی اس مقام پر. سراجا منیرا. میرا حبیب کون ہے؟ سراجن منیرا. سراج چراغ، منیرا کا ترجمہ بھی تو کرو، منیرا کا ترجمہ بھی تو کرو. سراجن منیرا، وہ روشن کرنے والا چراغ ہے، روشن چراغ نہیں، روشن کرنے والا چراغ ہے. بھائی توجہات منظور ہے. عجیب بات ہے، عجیب بات ہے. میں نے کسی دن گفتگو کرتے ہوئے یہ پوچھا کہ بھئی یہ بچہ کس کا ہے؟ کہنے لگے فلاں صاحب کا چشم و چراغ ہے. اردو زبان کا محاورہ، اردو زبان کا محاورہ. میں نے پوچھا یہ بچہ کون ہے؟ بہت بھرا ہوا مجمع تھا.
میں نے سوال کیا کہ میاں یہ کون ہے بچہ؟ کہنے لگا فلاں صاحب کا چشمہ چراغ ہے. اچھا تو بچہ کہتے ہیں بچے کو کیا کہتے ہیں؟ چراغ. ٹھیک ہے. اچھا وہ مصرع تو سب کو یاد ہوگا. اس گھر کو آگ لگ گئی, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. مشہور ہے نا یہ مصرع, بہت مشہور ہے. تو چراغ کسے کہتے ہیں؟ چراغ کسے کہتے ہیں؟ بیٹے کو. بھائی ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بیٹے کو. اور میرا محمد ہے اللہ کا چراغ. چراغ کہتے ہیں بیٹے کو. بھائی مجھے معاف کر دینا, میں خیر سی مدانہ باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں. چراغ کہتے ہیں بیٹے کو, اور محمد ہے اللہ کا چراغ. بات تو واضح ہو گئی نا بھائی, بات تو واضح ہو گئی. یہ اللہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ وہ جو لم یلد ہے ولم یولد ہے, نہ کسی کا باپ نہ کسی کا بیٹا, وہ کہہ رہا ہے یہ ہے میرا چراغ. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ محمد ہے میرا چراغ. بھائی توجہ رہے, تم شاید سمجھ رہے ہو کہ میں کوئی خطابت کر رہا ہوں. بھئی یہ خطابت نہیں ہے, سورہ زخرف کھول. یعنی جانتے ہو اللہ کہنا ہے کیا چاہتا ہے؟ یہ ہے میرا چراغ. تم کہتے ہو چراغ بیٹا, تو اگر دنیا میں کوئی میرا بیٹا ہوتا تو عیسیٰ نہ ہوتا, یہ محمد ہوتا. پہنچ رہی ہے بات؟ دیکھو اب عیسائیت کے حوالے سے بہت سی باتیں ہو گئی اور مسلسل ہوتی چلی جا رہی ہیں, لیکن اس مقام پر ایک بات کو تمہارے سامنے پیش کر کے ذرا سا میں آگے بڑھ جاؤں گا. میری بات نہ مانو. چراغ کہتے ہیں بیٹے کو, رسول ہے اللہ کا چراغ. بتانا یہی تھا کہ اگر کوئی میرا بیٹا ہوتا, فرض کرو, محال فرض, ناممکن فرض, اگر کوئی بیٹا ہوتا تو عیسیٰ نہ ہوتے, یہ محمد ہوتا. شاید تمہیں یقین نہ آئے میرے اس جملے پر, تو سورہ زخرف میں جا کے دیکھ لینا. قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. رسول کہہ دو کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو کیا میرے علاوہ کوئی ہوتا؟ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو کیا میرے علاوہ ہوتا؟ بے توجہ ہے, تو محمد ہے اللہ کا چراغ. ہے توجہات مقبول؟ یہ محمد رسول اللہ جو اللہ کا چراغ ہے. مجھے بتلاؤ, میں نے کبھی عرض کیا تھا اور چاہ رہا ہوں ذرا سا تفصیل میں جا کے یہ جملہ ہدیہ کر دوں اپنے آنے والے مہمانوں کو. بھائی محمد ہے اللہ کا چراغ, توجہ رہے, محمد اللہ کا چراغ. مجھے بتلاؤ کہ محمد رسول اللہ جب پیدا ہوئے تو کس شہر میں پیدا ہوئے؟ شہر بتاؤ. مکہ, مکے پیدا ہوئے نا. اچھا تو اللہ کا چراغ جلا مکے میں. ایک بات ہم نے طے کر لی, اللہ کا چراغ جلا. اب دیکھو بالکل دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی, بالکل نہیں رہی, لیکن یہ کہ یہ بات مکمل کر دو اور تو جملے مصاحب کر کروں گا. اللہ کا چراغ جلا مکے میں. اچھا بھائی اب اتنی بات تو طے ہو گئی. اب دوسرا سوال کہ مکے میں چھوٹے چھوٹے علاقوں میں قبیلوں نے اپنی اپنی بستیاں قائم کر رکھی تھیں اور اس مجموعے کا نام تھا شہر مکہ. بھائی یہ کس قبیلے کی قسمت جاگی کہ اس قبیلے میں اللہ کا چراغ جلا؟ کہا بھائی بنی ہاشم میں یہ چراغ جلا. اچھا بھائی تو مکے میں اللہ کا چراغ جلا اور محلہ بنی ہاشم میں اللہ کا چراغ جلا. اتنی بات تو ہم نے طے کر لی. اب گن کے بتاؤں کہ محلے بنی ہاشم میں کتنے گھر تھے؟ 64 گھر تھے. بھائی ان گھروں میں سے کس گھر میں جلا؟ کس گھر میں جلا؟ اب سب متفق ہے کہ اللہ کا چراغ جلا ابو طالب کے گھر میں. سب متفق ہے کہ اللہ کا چراغ جلا ابو طالب کے گھر میں. میرے پروردگار یہ تیرا وہ حبیب ہے کہ تو کسی غیر کے احسان کو اس پر برداشت نہیں کرتا. باپ کو اٹھا لیا کہ باپ کا احسان نہ ہونے پائے, ماں کو بچپنے میں بڑھا لیا کہ ماں کا احسان نہ ہونے پائے. یہ ابو طالب کے گھر میں تیرا چراغ جل گیا, احسان تو ہو گیا ابو طالب کا. کہا نہیں احسان کا بدلہ اتاروں گا, میرا چراغ جلا ہے ابو طالب کے گھر میں اور ابو طالب کا چراغ جلے گا میرے گھر میں.
تو واقعاً وقت نہیں رہا نا، لیکن اب یہ میری مجبوری ہے. سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا؟ میرا نبی کہاں مقام عیسیٰ، کہاں مقام محمد عربی. اور اب ایک آیت اور سنتے جاؤ اور یہیں پر گفتگو تمام ہو جائے. زیادہ زحمت نہیں دینا چاہ رہا ہوں میں. عجیب بات ہے، عیسیٰ علیہ السلام میرے نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. مجھے معاف کر دینا، جب فضیلتوں کی بات ہوگی تو کوئی اوپر ہوگا کوئی نیچے ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ اذا بلا فرعون انه طغى سورۃ اذا بلا فرعون انه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي. موسیٰ جاؤ موسیٰ فرعون کو ہدایت کرو، اپنی نبوت کا پیغام فرعون تک پہنچا دو. قال بھائی توجہ رہے، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي. مالک جاؤں گا واجعل لي، لیکن ایک وزیر تو دے دے، ایک وزیر تو دے. وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، وجعل بنا دے لی میرے لیے وزیرن ایک وزیر من اہلی میرے خاندان سے. ہارون اس کا نام ہارون ہے، اخی وہ میرا بھائی ہے. یعنی عجیب بات ہے، ہارون اس کا نام ہے، خاندان کا ہے، بھائی ہے، نام ہارون ہے. خود بنا لو. خود بنا لو. کام میں بنا تو نہیں سکتا، میں فقط سفارش کر سکتا ہوں. تو جو کام نبی نہیں کر سکتا اس کا حق آپ کو کس نے دے دیا؟ بس دیکھو ابو طالب کا چراغ جو نا اللہ کے گھر میں، اس جملے کو جسٹیفائی کرنے جا رہا ہوں. مجھے اب اور کچھ نہیں کہنا. مقام عیسیٰ علیہ السلام سمجھ چکے. مقام موسیٰ علیہ السلام تم نے دیکھا. واجعل لی وزیرا من اہلی، مالک مجھے اپنے خاندان سے ایک وزیر دے دے. کہاں سے دے دے بھائی؟ خاندان سے. موسیٰ کا مطالبہ ہی اتنا ہے کہ خاندان سے ایک وزیر دے دے، خاندان سے ایک وزیر دے دے. اور اب میرے نبی کا مطالبہ سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ قرآن مجید کا، قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. مالک مجھے ایک مدد کرنے والا دے دے، لیکن خاندان سے نہیں، من لدنک اپنے پاس سے دے دے. مجھے خاندان سے مدد کرنے والا نہیں چاہیے، من لدن کا. آیت ہے، آیت جا کے دیکھنا سورہ بنی اسرائیل میں، من لدن کا اپنے پاس سے دے دے. تو اتنا فرق تو ہماری بھی سمجھ میں آ گیا کہ موسیٰ کا وزیر اٹھے موسیٰ کے خاندان سے، محمد کا وزیر آیا اللہ کے پاس سے. اب آج سمجھ میں آیا کہ علی کو اپنے گھر میں پیدا کروانے کی مصلحت کیا تھی. میں رسالت سے امامت تک آیا، میری گفتگو تمام ہو گئی. میں رسالت سے امامت تک آیا اور اب تو وقت ہی نہیں ہے کہ میں امامت پہ کوئی بات کروں. لیکن بس اتنی بات یاد رکھنا کہ نبوت بنا لا الہ، امامت بقاء لا الہ. واقعہ یہ کہ بات ہے، واقعہ نبوت بنا لا الہ، امامت بقاء لا الہ. بھائی بات تو سمجھ میں آ گئی نا؟ سر کٹ جائے لیکن لا الہ الا اللہ کو باقی رکھیں گے. ششماہ بھی قربان کر دوں گا، لا الہ باقی رہ جائے. اپنے خاندان کی بیویوں کی چادریں بھی دے دوں گا، لا الہ باقی رہ جائے. وہ بیٹا جو شبیہ رسول ہے اسے بھی قربان کر دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ باقی رہ جائے. شبیہ رسول تک بات آ گئی نا؟ پہچانتے ہو شبیہ رسول کو؟ حسین کا جوان بیٹا علی اکبر. کیسے اس شہزادے کا تذکرہ ہو. دیکھو ارباب ذکر بیان کرتے ہیں کہ یہ اتنا چہیتا تھا، اتنا چاہتا تھا پورے خاندان کو کہ جب صبح عاشور علی اکبر نے اذان دی ہے اللہ اکبر تو بیویاں بال کھول کے کھڑی ہو گئی، پروردگار اس آواز کو باقی رکھ. ایسا بیٹا 2-4 ہی دقیقے تو رہ گئے ہیں نا،
اس شہزادے کا تذکرہ کرنے کے لیے ایسا بیٹا جو رسول کی شبیہ تھا آیا، کہا بابا مجھے مرنے کی اجازت ہے۔ حسین کرسی پہ بیٹھے، سر اٹھایا، فتنفس سودا، حسین نے ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگے، گھور کے دیکھا اپنے بیٹے کو اور کہنے لگے کہ علی اکبر کاش تمہارے پاس تم جیسا کوئی بیٹا ہوتا، تم جیسا کوئی بیٹا ہوتا اور وہ تم سے مرنے کی اجازت مانگتا تو میں دیکھتا کہ کس دل سے دیتے ہو۔ کل شب میں علی اکبر کی رخصت پڑھ چکا ہوں، اب رخصت نہیں پڑھوں گا، ذرا سا آگے چلو، تھوڑا سا آگے چلو۔ باسرار شدید حسین ابن علی نے اپنے جوان بیٹے کو اجازت دی، رسول کا امامہ سر پہ رکھا، رسول کی قبا پہنائی، رسول کی تلوار حمائل کی، رسول کے گھوڑے پہ سوار کرایا ہے۔ رسول کی شبیہ ہے نا، رسول کی شبیہ ہے۔ جب چلا بیٹا، جب چلا تو حسین پیدل پیچھے پیچھے چلے۔ دیکھو تاریخ کربلا کا رپورٹر لکھتا ہے، حمید مجھے اس کے بیان کرتا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آگے آگے گھوڑے پہ علی اکبر ہے، پیچھے پیچھے بوڑھا باپ ہے کمر تھامے ہوئے، اور وہ کہتا ہے کہ جتنی دیر تک علی اکبر کا گھوڑا آہستہ چلا حسین آہستہ چلتے رہے، اور جب گھوڑا دوڑنے لگا تو بوڑھے باپ نے بھی دوڑنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے سواری روکی، علی اکبر نے سواری روکی، مڑے گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے مڑے، کہا بابا آپ زحمت نہ کریں، بابا آپ واپس جائیں۔ حسین پلٹے اور پلٹنے کے بعد ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے، اور ٹیلے پہ کھڑے ہونے کے بعد حسین نے اپنی ریش مبارک اپنے دونوں ہاتھوں پہ لی اور کہنے لگے اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک۔ مالک تو گواہ رہنا کہ اب ان سے لڑنے کے لیے اس جوان کو بھیج رہا ہوں جو رفتار میں، گفتار میں، کردار میں، شکل میں، صورت میں، آواز میں تیرے رسول سے مشابہ ہے، اور اس کے بعد دل کی بات زبان پہ آ گئی، کلما اشتقنا الی زیارت رسول نظرنا الیہ۔ مالک تو جانتا ہے کہ جب رسول کی زیارت کی خواہش ہوتی تھی تو ہم اس جوان کے چہرے کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ رو چکے تم، رو چکے، تقریر تمام ہو گئی، بات مکمل ہو گئی، اکبر میدان میں آئے، اکبر میدان میں آئے، جنگ کی، 200 لشکریوں کو قتل کیا، پلٹے، سنو گے پلٹے، پلٹ کے آئے باپ کی خدمت میں، گھوڑے سے اترے، سلام کیا اور کہا بابا آپ نے میری جنگ دیکھی؟ کہا ہاں بیٹے میں نے تیری جنگ دیکھی۔ کہا بابا آپ کو کیسا لگا؟ کہا بیٹے کیا بتلاؤں، ایسا لگا کہ غزوہ موتا میں جا کر تیار لڑ رہے ہو، بدر و احد میں حیدر کرار لڑ رہے ہو، ایسا لگا۔ کہا بابا آپ کو جنگ پسند آئی؟ کہا کہ ہاں بیٹے۔ کہا بابا یہ میری پہلی جنگ تھی؟ کہا کہ ہاں تمہاری پہلی جنگ تھی۔ کہا بابا اب انعام مانگو؟ کہا بیٹے مت، کہا ایک دودھ پانی پلا دیجیے۔ حسین نے آخر کی انگوٹھی اتاری، کہا بیٹے علی اکبر اپنے منہ میں رکھو۔ بچہ پھر میدان میں آیا، آنے کے بعد حملہ کیا، پھر ساتھ میں آواز دی، ارے یہ حسین کا شیر ہے، گھیر کے حملہ کرو۔ ایک مرتبہ اکبر کا گھوڑا فوج یزید میں گھس گیا، اور اب تاریخ نے جملہ لکھا فقطعوہ اربن اربا، اتنی تلواریں پڑی کہ اکبر کے گوشت کے ٹکڑے زمین پہ گرنے لگے، گھوڑے سے زمین پہ آئے، آواز دی واہ بتاؤ علیکم منی سلام، بابا میرا آخری سلام ہو۔ اب نہیں پڑھوں گا لیکن ایک جملہ کہوں گا، بابا میرا آخری سلام ہو۔ رو چکے اب مجلس تمام ہو گئی، سمجھو کہ مجلس تمام ہو گئی، بس جملے کو میں مکمل کر رہا ہوں۔ حسین کے کانوں میں آواز آئی کہ جوان بیٹا جو شبیہ رسول ہے وہ مجھے پکار رہا ہے۔ حسین چلے، پیدل گئے، حسین پیدل گئے، حسین چلے۔ کچھ تمہیں یاد آیا
یہ حسین 5 برس کا یا 3 برس کا بچہ تھا. رسول ممبر پہ بیٹھے ہوئے خطبہ دے رہے تھے. بچہ داخل ہوا, ٹھوکر لگی, بچہ گر گیا. رسول نے خطبہ روک دیا, اترے, بچے کو گود میں لیا, تلوار سہلانے لگے. یہ حسین کے بچپنے کا مقدر تھا, وہ حسین کے بڑھاپے کا مقدر تھا. یہ کبھی گرتے ہیں, کبھی سنبھلتے ہیں,